جی میں فالم ملک اور آج کا موضوع ہے پاکستان کی حکومت، یعنی یہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی اور اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت اور ان کے عوام کو بتائے گئے لطیفے یا عوام کے ساتھ کیے گئے مذاق۔ تو جیسا کہ آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرویز مشرف کی تصویریں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پرویز مشرف کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے کئی ساتھیوں نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ کام مت کریں اور یہ کیس چلانے کی حماقت نہ کریں کیونکہ یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا، تو انہوں نے ٹارزن بننے کی کوشش کی اور یہ مشرف کا کیس آرٹیکل 6 کے اگینسٹ چلانے کے احکامات اپنے حکومت سے جاری کیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو سب لوگ پہلے سے توقع کر رہے تھے کہ مشرف کو جو ہے ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا، اور حکومت نے یہ موقف اختیار کیا، یعنی نواز شریف کی حکومت نے، کہ جی کورٹس کے آرڈر ہیں کہ مشرف کو ای سی ایل پر رکھا جائے، حکومت کا تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو کورٹس نے جب اس سچویشن کو دیکھا، جب مشرف صاحب کے وکیل جو ہیں وہ گئے، تو کورٹس نے کہا جی کہ ہمیں تو ای سی ایل کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس کیس میں حکومت جو ہے وہ مجرم کو پکڑ کے ہمارے سامنے لائے تو ہم تو اس کا پر میرٹ پر فیصلہ کریں گے، ای سی ایل سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے آرڈر ایشو کر دیا کہ اگر کورٹ کی وجہ سے آپ نے ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ تو حکومت کیونکہ اب بیچاری بکھلا گئی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے وہ مشرف صاحب کا نام ای سی ایل سے ہٹا دیا اور یہ کہا کہ کورٹ الاؤز مشرف ٹو لیو پاکستان، یعنی یہ کورٹس کے حکم پر جو ہے وہ مشرف کو پاکستان سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور یہ کورٹس کے ہی آرڈرز ہیں۔ پھر مشرف جو ہے وہ گرانٹڈ بیل ان 3 ادر میجر کیسز، جو کہ اس کے جب وہ حکومت میں تھا تو اس وقت اس پر وہ کیسز بنے تھے۔ یہ کون سی کورٹ نے کہا تھا کہ جی اس کو ای سی ایل سے آپ ہٹا دیں؟ تو کورٹ ان سدرن پورٹ سٹی آف کراچی ہیز آرڈرڈ پاکستان گورنمنٹ ٹو لفٹ a travel ban on former military ruler Pervez Musharraf in 15 days time, his lawyer has said۔ پھر آگے چل کے کورٹ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ 15 دن میں یہ ڈیسیژن کر لیں، اگر آپ نے اگلی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یعنی ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیں۔ نواز شریف کی گورنمنٹ کو یہ کہا، اور اگر آپ نے چیلنج نہیں کرنا تو 15 دن کے بعد جو ہے جناب آپ ان کا ای سی ایل سے نام ہٹا دیجئے، کیونکہ کورٹ کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو ان کے وکیل جو تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آرڈر پڑھتے ہیں کورٹ کا۔ The court has allowed our appeal and ordered to strike down Musharraf's name from the exit control list. The order will be executed after 15 days. ان کے وکیل تھے فروغ نسیم صاحب۔ He told the AFP نیوز ایجنسی on Thursday۔ تو یعنی یہ 2014 میں یہ کیس آیا۔ تو ان کے جو وکیل تھے وہ ماشاءاللہ وہی تھے جو ابھی پریزنٹ ایکسٹینشن کا کیس ہوا تھا تو اس میں یہ وکیل بن گئے، پھر وہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس تھا تو یہ وہاں بھی وکیل بن گئے۔ تو یعنی یہ پرانے ہمارے شریف الدین پیرزادہ ہیں۔ شریف الدین پیرزادہ تو قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کچھ زیادہ ہی تیز تھے، یہ اتنے تیز نہیں ہیں لیکن یہ اسی طرح کی جو ہے نا لائن لے کے تو پھر یہ اپنے کیسز فائٹ کرتے ہیں، اور جب ان کا دل چاہتے تو وزارت قانون سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، پھر کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ اوتھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں یعنی ریزائن کر کے، اور پھر واپس ان کو لے لیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی وہ تمام گفتگو کہ جی ہم تو بڑے میرٹ پر چلتے ہیں، تو صرف انہی کا کیس دیکھ لیں تو انسان جو ہے وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ وہ کیا محاورہ ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب آگے، بس آپ خود ہی فل کر لیں۔ تو عمران صاحب نہ تن تیرا نہ من۔ اینی ویز، تو مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب نے بھیج دیا۔ اب مشرف صاحب جو تھی ان کی ایج آلموسٹ 70 ایئر تھی جب یہ سارا کچھ واقعہ پیش آیا، اور وہ پاکستان جو ہے وہ یعنی
واپس آئے تھے کچھ سال کی ایگزائل کے بعد، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ان مارچ کورٹ چارج ہم ود ٹریزن فار امپوزنگ ایمرجنسی رول ان 2007. یعنی مشرف جب وہ 4 سال کی ایگزائل کے بعد خود واپس آئے تو نواز شریف کی حکومت تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ مشرف کے اوپر جو ہے وہ 2007 میں ایمرجنسی لگانے کی قانون کی خلاف ورزی تھی، تو انہوں نے آرٹیکل 6 کے تحت یعنی غداری کا مقدمہ دائر کر دیا. مشرف جو ہے وہ اس کیس کو فائٹ کرتے رہے، اور اس دوران جو ہے وہ کئی طرح کے حادثات بھی ہوئے. پھر کیا ہوا، مشرف فلو ٹو کراچی ان اپریل ٹو انڈرگو میڈیکل ٹیسٹ. He has said he wanted the travel ban lifted so he could visit his sick mother in Dubai. تو مشرف صاحب نے پلی یہ لی کہ ایک تو وہ خود بیمار ہیں اور دوسری ان کی مدر دبئی میں ہوتی ہیں، وہ بیمار ہیں، اس لیے ان کو جانے کی اجازت دی جائے. پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کرمنل کیسز بھی تھے مشرف کے اوپر، اور وہ کرمنل کیسز جو تھے وہ نواب اکبر بگٹی کے 2006 میں جو کہ ایک بلوچ نیشنلسٹ لیڈر تھے ان کی اسیسینیشن کا تھا. پھر بے نظیر بھٹو کی 2007 میں جو یعنی مرڈر ہوا تھا، پھر وہ بھی کیس مشرف پر تھا. تو ان تمام کیسز میں مشرف کو جو ہے وہ بیل ملتی گئی، اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ یہاں سے پاکستان سے یعنی کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب جو ہے جب وہ فرار ہوئے 2016 میں، تو نیوز ہیڈ لائن الجزیرہ میں لگی، پرویز مشرف لیوز پاکستان فار ٹریٹمنٹ ان دبئی. تو بس صرف جو ہے وہ بعد میں جو نواز شریف کا قصہ ہے وہاں پر آپ لکھ لیں کہ نواز شریف لیوز پاکستان فار ٹریٹمنٹ ان برٹن. تو بقایا تو سب چیزیں وہی ہیں. فارمر آرمی رولر ہو فیسز ٹریزن چارجز الاؤڈ ٹو لیو کنٹری فار میڈیکل ریزنز آفٹر لفٹنگ آف ٹریول بین. تو نواز شریف کا آپ یہ کر لیں کہ فارمر پرائم منسٹر ہو فیسز کرپشن چارجز الاؤڈ ٹو لیو کنٹری فار میڈیکل ریزن آفٹر لفٹنگ آف ٹریول بین. تو یہ عمران خان نے ان کا لفٹ کر لیا، اور مشرف کا جو ہے وہ ماشاء اللہ اتنے ہمارے ودیا ہیں جو ہمیں پورے پتہ نہیں کتنے سال جو ہے وہ کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ میں رہا تو یہ پارٹی میرے ہاتھ ہو جانی چاہیے، اور پھر ہمیں سرمن سناتے تھے نیکی کے اور اچھائی کے. تو انہوں نے مشرف کا کیس جو ہے وہ یعنی ہائی کورٹ کے بعد نہ تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور نہ انہوں نے کوئی اور اقدام کیا، بلکہ ای سی ایل سے ان کا نام نکال دیا. تو یہ کون صاحب تھے؟ یہ وہ اینک والے صاحب تھے جو ہمیں روز جو ہے وہ بتاتے تھے. تو ان کے جو ہے وہ دادا زور کی کہانیاں تو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کیونکہ اب تو روز پرنٹ ہوتی ہیں، جو کہ انگریزوں کی وفاداری کرتے ہوئے جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ساتھ ڈیش ڈیش کر رہے تھے. تو وہاں پر جو ہے وہ انگریزوں کے حق میں لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ جو ہے وہ صاحب تھے جنہوں نے پرویز مشرف کو بھیج دیا. تو نواز شریف جو ہے انہوں نے چوں بھی نہ کی. اب جو ہے وہ ہم آج کی بہت امپورٹنٹ خبر پر آتے ہیں. تو آج کی خبر یہ ہے جو کہ جنگ اخبار میں پرنٹ ہوئی ہے، اور یہ راولپنڈی، اسلام آباد اور لندن اور جتنے ان کے ایڈیشن ہیں سب میں پرنٹ ہوئی، اور یہ آج 23 ستمبر 2020 ہے. نواز شریف کو حکومت نے باہر بھیجا. اب عمران خان ہمیں فرماتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں بھیجا، کورٹ نے بھیجا تھا. تو کورٹ نے تو اب جو ہے وہ ایک یعنی آرڈر کے طور پر یہ بتا دیا کہ نام ای سی ایل سے نکالا، واپس لانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ. وصول وارنٹ کی اصل دستاویزات طلب. اب آگے چل کے کورٹ کہتی ہے کہ آج جو ہم یہاں رکے کھڑے ہیں یہ وفاقی حکومت کی وجہ سے، ملزم کی حاضری ہی نہیں ہو پا رہی کہ آگے بڑھیں. پیشی آپ نے یقینی بنانی ہے، یعنی حکومت نے بنانی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے صرف طریقہ کار طے کیا تھا، نواز شریف کا نام نکالا تھا تو عدالت کو آگاہ کرنا چاہیے تھا. ملزم حوالگی کا معاہدہ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیں گے. تو یہ بھی ہائی کورٹ نے بتا دیا کہ نہ تو ہم اس میں برطانیہ کو یہ کہیں گے کہ ملزم کو حوالے کریں،
کیونکہ حکومت نے خود بھیجا ہے، حکومت نے ای سی ایل سے نام نکالا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ صبح سویرے سپریم کورٹ جائیں اور ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ کر دیں کہ اس نے جو ہے وہ ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو صبح سویرے جو ہے، آج کیونکہ 24 گھنٹے تو ہو گئے ہیں اس خبر کو چھپے ہوئے، تو اب صبح سویرے جو ہے وہ عوام کے سامنے آئیں اور کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میری حکومت نے نواز شریف کو بھیجا ہے، عدالت کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں تھی، اور میں جو ہے وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہوں۔ تو ان سارے اقدامات میں ان کے بھی کچھ ساتھی ہیں، جیسے ان کے وہ ساتھی تھے نا، ایک ان کے وکیل تھے، پھر دوسرے ان کے وہ وزیر ہمارے کون سے تھے، ہوم منسٹر یعنی انٹیریئر منسٹر تھے۔ تو یہاں پر بھی تو کچھ ایسے منسٹر ہیں نا جنہوں نے نواز شریف کو بھیجا۔ تو نواز شریف نے کہا جی کہ وہ مشرف دبئی گیا تھا تو مجھے یو کے جانے دیں، اس کی اماں بیمار تھی تو ادھر میں خود بیمار ہوں، اور میں یہ سارا جو ہے وہ آپ کے سامنے چیزیں سجا دیتا ہوں اپنی بیماری کی، تو مجھے جانے دیجیے۔ تو صرف نام چینج ہوئے ہیں، نوٹسز اور اس کے ڈرافٹنگ اور سب کچھ جو ہے نا وہ وہی تھا جو کہ مشرف کے لیے نواز شریف نے کیا تھا۔ تو کیونکہ نواز شریف کو پتا تھا کہ مشرف کیسے گیا، تو اس نے بھی اسی سٹرنگ کو، اسی کڑی کو، اسی تالے کو کھولا اور کہا جی کہ میں نے بھی جانا ہے، کیونکہ وہ ہوا تھا تو یہ بھی ہوگا۔ تو اب اگر وہ باہر سے جو ہے وہ مختلف چیزیں فرما رہے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ملک کے ساتھ کتنا کھلواڑ کریں گے۔ یعنی آپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو 80s میں لا کے ہم پر تھوپ دیا، اور اب جو ہے وہ تقریباً 35-40 سال کے بعد ہمیں نواز شریف صاحب کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو غدار تھے۔ ہم تو ان کو غدار نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو آپ کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے جو الزامات لگ رہے ہیں کہ انڈیا کی اور نواز شریف کی ایک ہی گفتگو ہے، اور انڈیا کی جو ہے وہ میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ انڈیا کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ ہی فرما رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ تو آج عمران خان جو ہے وہ ایسے ہی ہیں، تو 35 سال کے بعد اگر عمران خان بھی کسی طرح کی سچویشن میں پھنسے ہوں، اللہ ان کو زندگی صحت دے، تو ہم کہیں گے یہ تو غدار ہیں، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہوگی وہ یہی کہہ رہی ہوگی۔ کیونکہ آپ جن کے چہیتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اگر آپ کسی کی چہیتے نہیں ہیں تو آپ کو خود جو ہے وہ خیال کر لینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے منہ پر آ کے ایسے لگ رہی ہیں جیسے آگے ڈیش لگا لیں۔ اب ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو صرف آپ سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ کوئی عقل کے ناخن لیجئے، عوام کو بیوقوف مت سمجھیے، اور کوئی بہتری کا رستہ نکالیے، اور یہ رستہ تبھی نکلے گا جب آپ میں پولیٹیکل ویژن ہوگی، وہ آپ میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اس حکومت سے رخصت ہو جائیے، یعنی آپ گھر چلے جائیے، تو کوئی ڈھنگ کی یہ جو ہے وہ لیڈرشپ آنے دیجیے، کوئی آپ ہم سب کے لیے کمپلسری نہیں ہے۔ جو جو آپ آگے سے ہٹتے جائیں گے نیچے سے لیڈرشپ خود بخود آگے نکلتی آئے گی۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔